آج ہم بات کریں گے کہ فارمنگ میں اگر ہم نے انڈوں کا کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مرغیاں کب لینی چاہیے، اور اگر چھوٹا چکس پالنا ہو تو وہ کب لیں تاکہ ہمیں بر وقت انڈے حاصل ہوں اور ہمیں اچھا منافع حاصل ہو سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں منافع بخش فارمنگ کرنے کے لیے اگر ڈے اولڈ چوزا پالنا ہو تو کب ہم اسے خریدیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا ذہن ہے کہ اس چوزے سے پروڈکشن حاصل کرنی ہے تو پھر آپ اسے اگست کے مہینے میں یا جون جولائی کے مہینے میں خریدیں، تاکہ جب یہ 6 ماہ کا ہو جائے تو انڈا دینے لگے۔ فرض کریں کہ آپ جون میں چوزا ڈالتے ہیں اور دسمبر تک 6 ماہ بنتے ہیں، تو دسمبر میں انڈے کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا بر وقت فارمنگ انڈوں کے لیے کرنے کا پہلا طریقہ۔ ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو اکتوبر تک انڈے چاہیے تو اس کے لیے آپ نے اگر اگست میں فارمنگ شروع کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ 4 ماہ کی پٹھیاں خریدیں تاکہ آپ بر وقت پروڈکشن حاصل کر سکیں۔ بہرحال فارمنگ کرنے کے لیے مقررہ وقت پر ہی فارمنگ بہترین فارمنگ ہوتی ہے۔ اگر انڈوں کے لیے آپ مرغیاں خریدتے ہیں اور آپ کو ایسی مرغی چاہیے جو بہت جلد انڈا دے تو انڈے والی مرغی ہو، یا آپ کو فارمر کہے کہ 10 سے 15 دن کے بعد یہ انڈا دینے لگے گی، تو اس کی کسی بات پر عمل نہ کریں بلکہ بتائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ آپ کو مرغی کی عمر کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی فارمر سے مرغیاں خریدتے ہیں اور وہ آپ کو عمر غلط بتائے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بغیر وزن کیے یہ مرغی نہ خریدیں۔ اب اگر مرغی انڈا دینے کے قریب ہوگی تو اس کا وزن 1200 گرام سے 1800 گرام ہونا چاہیے۔ 1800 گرام والی بہترین ہوگی۔ عمر کو چھوڑیں، وزن سے اندازہ لگایا کریں کہ اب اگر موسم سرما کے آغاز میں خریدیں تو کوشش کریں گے کہ جو مرغیاں تیار ہوں یا انڈا دے رہی ہوں یا تیار ہوں اور وزن پہلے بیان کردہ ہونا چاہیے، ایسی مرغیاں موسم سرما کے آغاز میں خریدیں تاکہ انڈوں سے اچھا منافع حاصل کیا جا سکے۔ ایک اور اہم بات جو کہ انڈے دے رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات جب آپ خریدتے ہیں تو جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے مرغی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور 1-2 دن انڈا دینا بند کر دیتی ہے، 1-2 دن کے بعد دوبارہ پھر سے انڈا دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ جب بھی کسی فارمر سے مرغی خریدیں گے تو ویکسین کا شیڈول بھی ضرور چیک کیا کریں، آیا کہ ساری ویکسینیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر نہیں لگی تو کوشش کریں کہ ایسی بریڈز خریدیں گے جنہیں ویکسین لگی ہوئی ہوں گی۔ ویکسین والے پرندے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ادویات کے اضافی اخراجات سے بھی بچت رہتی ہے۔ فارمنگ 2 طریقوں سے کی جاتی ہے، ایک انڈوں کے لیے جس میں انڈے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر بریڈ پالیں گے، جو بھی بریڈ آپ نے پالنی ہے، سب سے پہلے اس بریڈ کے بارے میں بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بریڈ کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، انڈے حاصل کرنے کے لیے یا گوشت۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ بریڈ خریدتے ہیں تو A گریڈ بریڈ کا انتخاب کریں گے تاکہ آپ کی پیداوار بھی اچھی ملے اور آپ کے پرندے بھی تندرست رہیں۔ چوتھے نمبر پر اگر آپ کسی بھی فارمر سے بریڈ خریدتے ہیں تو کسی ایک فارم سے بریڈ نہ خریدیں بلکہ 200 کر کے فارم سے بریڈ خریدیں۔ کسی ایک سے بریڈ جو ہے بالکل نہ خریدیں، اور اس سے خریدنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ سے کے چکنز میں کوئی مسئلہ ہے تو بیماری ہے تو باقی کے پرندے تو ٹھیک ہوں گے، سارے کے سارے بیمار تو نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو B گریڈ دے گا تو الگ الگ لینے سے سارے تو B گریڈ کے نہیں ہوں گے، اس لیے جب بھی بریڈ خریدیں الگ الگ جگہ سے لیں۔ اور اگر آپ نے بریڈر بنانے ہوں تو اس کے لیے آپ نے ڈے اولڈ چکس لینا ہے یا 1 ماہ کا چکس لیں گے۔ اگر 1 دن کا چوزا لیں تو اس کو آپ نے صرف پہلے 1 ماہ فیڈ دینی ہے، اس کے بعد دیسی خوراک یعنی مکس دانہ، مکی یا باجرہ، گندم وغیرہ دیں اور ویکسین کے شیڈول پر عمل کریں گے۔ اور اگر 1 ماہ کا چوزا لیں گے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہیں ویکسینیں مکمل ہوئی ہوں، اور 1 ماہ کے بعد دیسی خوراک دیں گے، فیڈ استعمال نہ کروائیں، کیونکہ فیڈ سے چربی زیادہ آ جانے سے مرغی میں انڈوں کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور انڈوں کی فرٹیلٹی میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پرندوں سے انڈے لیں گے تو ایک تو اس سے آپ کے جو پرندے ہیں وہ متاثر ہوں گے، دوسرا جو ان سے آپ نے انڈے حاصل کیے ہوں گے ان سے اگر آپ آگے بریڈ حاصل کرتے ہیں تو زیادہ تر چانس یہ ہوں گے کہ سارے کے سارے جو ہیں ایگ وہ ہیچ نہیں ہوں گے، ان میں بہت سی پرابلمز، بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو
یہ بات یقینی بنائیں کہ جن کو بھی آپ نے بریڈر بنانا ہے، یہ میں آپ کو اسپیشل ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی فارمر آپ کو نہیں بتائے گا کہ اپنے بریڈر کو، جن کو آپ نے بریڈر بنانا ہے، ان کو صرف 1 ماہ ہی فیڈ استعمال کروائیں۔ جب ان کی وہ گروتھ مکمل ہو جائے گی 1 ماہ کی، اس کے بعد ان کو نیچرل غذا دیں، قدرتی خوراک استعمال کروائیں، تاکہ آپ ان سے مکمل جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، جتنی زیادہ مرغی موٹی ہوگی یا چربی ہوگی، اتنی ان میں انڈوں کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور انڈوں کی فرٹیلٹی میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، یا ایسے پرابلمز آتے ہیں کہ ہیچنگ پرسنٹیج جو ہے وہ 50% سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا آپ ضرور خیال کیا کریں۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ نے اپنے بریڈر بنانے ہیں تو ان کو یہ بتائی جانے والی جتنی میں نے ہدایات بتائی ہیں، ان سب پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ میری ان تمام بتائی جانے والی باتوں پر عمل کر کے آپ کامیاب فارمنگ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارمنگ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔